چلیے اگلے ایک بیکیس کو لیتے ہیں. ان کا نام ہے صحیح وسط ضعیف. یس صحیح وسط ضعیف بھائی کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، میں ایک طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث ہے جو کہ کنفرم ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اوکے کیا یا بول رہے ضعیف حدیث ہے. کنفرم ہو گئی ہے، جی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ایک جو ہے ضعیف حدیث ہے. لیکن اس میں جو راوی ہیں اس میں 6 راوی ہے. یہ 6 راویوں کی چین ہے ایک، ٹھیک ہے، 6 جی راویوں کی چین ہے. تو اس میں تو پہلے تو صحابی ہو جائیں گے کوئی، اس کے بعد کوئی تابعین ہو جائیں گے، اس کے بعد تابعین. جو 6 راوی ہے اس میں سے مان لیتے ہیں کہ تیسرا راوی اور 5واں راوی ضعیف ہے، یعنی کہ قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے. وہ حدیث کو صحابی نے سنا ہے، صحیح سنا ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹرانسفر کیا تابعی، انہوں نے وہ بھی ثقہ راوی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے. لیکن تو پھر اس کو ہم لوگ ضعیف کر کے اس کو ایک یعنی کہ ضعیف قرار دے کے اس کو ہٹا دینا، تو یہ تو ایک حدیث سے ہم لوگوں نے یہ کر دیا نا، یعنی کہ اس کو صحیح ہوتے ہوئے بھی اس کو ہم لوگوں نے نکال دیا، یعنی کہ اس پہ عمل جائز نہیں ہوا. تو یہ کیسے ہم لوگ سمجھیں گے؟ یعنی کہ وہ صحیح حدیث تھی، وہ صحیح حدیث ہے، لیکن وہ اس راوی کی وجہ سے جو ہے. تو اس میں امام ابو حنیفہ کی کیا غلطی ہے؟ یعنی کہ انہوں نے تو حدیث صحیح سنی ہے، یعنی صحیح ہے. ابو حنیفہ کے بعد جو راوی ہے وہ ضعیف ہے. تو اس میں پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ابو حنیفہ تک جائیں گے، کیا مشکل ہے پھر؟ تو یہ تو صحیح ہو گئی نا. جی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. جی سوال کا جواب. جی دکتور نسیم آپ کا بہت استقبال ہے اسٹریم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی آپ کی بات میں اتنا تضاد ہے، ایسا کنٹراڈکشن ہے. کوئی طالب علم مطلب کوئی ابتدائی درجات کا طالب علم بھی اس بات پر ہنس دے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ تضاد آپ اپنی جانب سے لائے ہیں یا جس سے آپ نقل کر رہے ہیں، جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی جانب سے ہے. لیکن آپ اتنا جان لیں، مجھے نہیں معلوم آپ کی تعلیم کہاں تک ہے، جو اصول حدیث کا پڑھنے والا کوئی ابتدائی درجے کا کوئی طالب علم ہوگا وہ بھی ہنس دے گا. دیکھیے مشائخ مسکرا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے کہا، میں اس فیلڈ سنیے سے بھائی، ریلیٹڈ نہیں ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں. میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کنٹراڈکشن کیسا مطلب مضحکہ خیز ہے، بہت مطلب چٹکلے جیسی بات ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ حدیث صحیح ہے تو پھر درمیان میں ایک راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ وہ جو روات ہیں، جو روات کا چین ہے نا، کو دیکھنے کے بعد، تمام روات کے حالات کو جانچنے پرکھنے کے بعد، جب اس کے اندر تمام جتنے بھی روات ہیں، آپ نے 6 کہا کہ 6 ہیں، وہ تمام لوگ جب ثقہ ہوں گے، قابل اعتماد ہوں گے، ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہوگا، تب یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ حدیث صحیح ہے. تو ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راوی اس میں ضعیف ہے. تو میرے بھائی یہ دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. جب ایک راوی ضعیف ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ اگر وہ راوی ضعیف نہ ہوتا تو حدیث صحیح ہوتی، اور اگر وہ حدیث صحیح ہے تو راوی ضعیف نہ ہوتا. تو یہ دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے بڑا سبب ہے روات کے حالات کو پرکھنا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس درمیان میں ایک راوی ضعیف ہے، اس کے ضعف کے بہت ساری اقسام ہیں، اس کی کسی بھی طریقے کا وہ ضعیف ہے، آٹومیٹک وہ حدیث ضعیف ہو گئی. دوسری بات، جب راوی ضعیف ہو گیا، یعنی جس سلسلے سے، جس چین سے، جس سند سے وہ بات، وہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ہم تک پہنچی ہے، وہ چین ہی کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچ سکی،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور اسی کو ضعیف کہا جاتا ہے. جب یہ بات ثابت نہ ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے تو اسی کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اور یا تو یہ کہہ لیں کہ وہ راوی ضعیف ہے. جب راوی ضعیف ہے تو حدیث آٹومیٹک ضعیف ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک ایسا جی مجھے سمجھ میں آ گئی. ایک ہائپوتھیٹیکلی کوشچن ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی صحیح ہو اور اس کمزور راوی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ حدیث صحیح ہو. ہماری شریعت خاص طور سے حدیث جیسا دقیق فن جس میں اعلیٰ درجے کے احتیاط کی ضرورت ہے اور محدثین نے وہ احتیاط برتا بھی ہے, یہاں پر ہو سکتا ہے سے بات نہیں چلے گی. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں کسی ایک حدیث کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے, چلیے ہم اس ہو سکتا کو مان لیتے ہیں. کل کو ایک دوسرا کوئی آئے گا ضعیف حدیث لے کر کے کہے گا بھائی ہو سکتا ہے, تیسرا آئے گا ہو سکتا ہے, پھر بتائیے کیا کوئی دنیا کے اندر کوئی ضعیف حدیث بچے گی؟ اگر ہم آپ کی بات ہو سکتا ہے کی بنیاد پر لے لیں کہ چلو اس حدیث کو مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے, دنیا کے اندر جتنی ضعیف حدیثیں ہیں سب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے سے شریعت نہیں ثابت ہوتی ہے. تو شیخ یہ حدیث کے معاملے میں جو اتنی مطلب باریکی سے ان کو جانچ کیا جاتا ہے اور اتنا سنبھل کے اس کو راوی بیان محدث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد ایک حدیث صحیح ہوتی ہے, اتنا اس کا اسماء و رجال میں جا کے اور سب کچھ کر کے. لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے, یہ جو جنگ جمل اور صفین اور کربلا کے واقعے کے جو یہ سب جو ہسٹری آتی ہے اس پہ اتنے یقین سے عالم اتنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا, ابن زیاد بھی ٹھیک تھا, کوئی ادھر آپ راضیوں میں چلے جائیں گے تو ادھر کہتے ہیں مالک اشتر صحیح تھا, وہ دونوں طرف اس طرف بھی وہ یزید کو اور ابن زیاد کو ولی اللہ بنائے ہوئے ہیں, ادھر بھی وہ لوگ جو ہے مالک اشتر اور ان لوگوں کو ولی اللہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے اتنا کنفرم کرتے ہیں جب میسج آپ کا پہنچ گیا؟ دیکھیے اصل میں جو ہے نا آپ نے اپنے دماغ میں چیزوں کو اتنا گڈمٹ کر رکھا ہے, سیاہ اور سفید کو آپس میں ملا رکھا ہے, اسی لیے آپ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں, الگ الگ سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. ایک مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا, آپ کی گفتگو وہاں سے شروع ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم کیسے ثابت کریں گے, یہ الگ میدان ہے. آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ کربلا کے اندر واقعہ ہوا, تاریخی جو واقعات جتنے بھی ہیں کربلا سے متعلق یا اور تاریخی واقعات, اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے بھائی, اس کا تعلق حدیث سے, فن حدیث سے نہیں ہے, اس کا تعلق فن تاریخ سے ہے. اور دونوں کے جانچنے اور پرکھنے کا معیار علماء کے ہاں, محدثین کے ہاں ایک نہیں ہے. اگر ہم سے کسی عام آدمی کے بارے میں کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہو جائے, حالانکہ یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی سے اگر کام لے لیں تو یہ جتنا خطرناک ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ثابت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے. اس حدیث کے اندر کئی سارے احکام ہوتے ہیں, عقیدے کے احکام, معاملات کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں. تو حدیث ثابت کرنے کا مطلب آپ نے دین ثابت کر دیا, اور دین جب آپ نے ثابت کیا گویا کہ اس بات کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے لیے تو 100% چاہیے نا یقین. اور دوسرا جو دوسرے مسئلے پر آپ بات کر رہے ہیں وہ تاریخی واقعات ہیں. تو تاریخی واقعات کے اسانید اور ان روایات کو پرکھنے کا معیار اتنا شدید نہیں ہے علماء کے ہاں. یہ بات اصولی بات ہے, علماء جانتے ہیں جس قدر حدیث کے سلسلے میں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, یہی تو میرا سوال ہے. تو میرے بھائی حدیث کو تاریخی روایت سے کیوں آپ ملا رہے ہیں؟ حدیث کو الگ رکھیے نا, حدیث کے پرکھنے کا معیار الگ ہے, تاریخی روایات کو پرکھنے کا وہ حدیث نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا کربلا کے یا جو بھی واقعات ہیں کیا آپ اس کو حدیث مانتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں حدیث کا مطلب؟
نہیں وہ حدیث نہیں ہے, وہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی جو روایات ہے, تاریخی بات ہے, اس پہ ہم لوگ اتنا کنفرم ہو کہ کسی کو بھی ولی اللہ, کسی کو بھی جو ہے نا لان تان اور یہ کیوں کرتے ہیں جب یہ آپ کے ساتھ میں متفق ہوں. یہ جو تاریخی واقعات ہیں, ان تاریخی واقعات پر ہم کسی کو لان تان نہیں کرتے ہیں الا یہ کہ بالکل یقینی طور سے ثابت ہو جائے. اب جیسے مان لیجئے تاریخی روایت کے اندر کسی صحابی پر کوئی تان ہو, تاریخی روایت میں کسی صحابی کے اوپر کوئی تان ہو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اگر صحابی پر تان ہے ہم کہیں گے تاریخی روایت جھوٹی ہے. کیوں جھوٹی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک جانب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان صحابہ کے بارے میں, اور اس کے مقابلے میں وہ تاریخی روایت ہے. ہم کیسے اس تاریخی روایت کو لیں گے؟ ہم کہیں گے جھوٹ ہے. لیکن اگر عام لوگوں کے بارے میں ہے تو دونوں باتوں کا احتمال رہے گا. پھر ظاہر ہے محدثین کے علماء کے یہاں, مورخین کے یہاں اس کے لیے کچھ اصول ہیں, ضوابط ہیں, اس کے معیار پر پرکھتے ہیں. لیکن بہرحال وہاں پر وہ شدت نہیں ہے ان روایات کو پرکھنے میں, وہ دقت نہیں ہے جو حدیث کے باب میں ہے. تو دونوں معاملات الگ ہیں. آپ جیسے ہی دونوں معاملات کو ملائیں گے پھر آپ کنفیوز ہونے لگیں گے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ان تاریخی روایات کی بنا پر کسی کو لان تان نہیں کرتے ہیں. کہاں اہل السنہ والجماعہ لان تان کرتے ہیں؟ اب انہی تاریخی روایات کو لے کر کے بہت سارے یزید کو لان تان کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو اس معاملے میں گھسیٹتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غلط تو وہ کرتے ہیں نا, ہم تو ایسا نہیں کرتے. میں رافضیوں کی بات کر رہا ہوں, میں رافضی کی بات کر رہا ہوں بھائی. رافضیوں, دیکھیے رافضیوں کا دین ہے جھوٹ بولنا, تو ان کی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ جھوٹ بولنا ان کے ہاں کار ثواب ہے, مطلب دین ہے, ان کے دین اور ایمان کا حصہ ہے. تو ان کے بارے میں ہم یہاں کیوں بات کر کے اپنے آپ کو تھکانے جائیں؟ جی شیخ روافظ کہاں یزید کو ولی اللہ بناتے ہیں بھائی؟ وہ تو یونیورسٹی چلا رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کے قاتل کے لیے مزار بنا کے اس کا عرس لگاتے ہیں. تو آپ رافضیوں کی بات کر رہے ہیں اور پھر اصولی طور سے دونوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. شیخ بارک اللہ بہت بہترین حدیثوں کے صحیح اور ضعیف کے اصول ضابطے ہیں, تاریخی روایات کی بنیاد پر وہ ہمارے یہاں اصول ضابطے ہیں. تو ان اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں یہ سارے فیصلے اور موقف اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات میں یہ تضاد بھی نظر آیا شیخ, میں بیچ میں داخل ہو کے معذرت چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک ابھی آخر میں کہہ رہے ہیں کہ تو میں روافظ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو روافظ کہاں یزید کو اور مالک اشتر کو اور ان لوگوں کو ولی بناتے ہیں؟ ان کو تو جہنم رسید کرتے ہیں. مالک اشتر کو تو بناتے ہیں, اور ان کو واسطہ بنا کے پھر صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مالک اشتر کو تو وہ لوگ ولی اللہ ہی بناتے ہیں. بنیادی جواب امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی دکتر حسین, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. میں نے بھائی کی بات بڑی غور سے سنی. یہ بھائی فرضی دنیا میں رہتے ہیں, حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں, اور فرضی دنیا میں بھی اپنے خود ساختہ اصول انہوں نے بنا لیے ہیں. سب سے پہلی بات میں ان سے کہوں گا کہ کوئی ایسی روایت پیش کرے, حدیث پیش کرے جس کے بارے میں آپ نے ایک طرح سے اصول بنایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کہا ہو, صحابی نے بیان کی ہو, تابعی نے بھی بیان کی ہو, اور بعد میں خلل آیا ہو. ایسی سداسی اسناد آپ نے پیش کی 6 روات پر مشتمل, کہ آپ کے پاس اس کی کوئی ایک مثال ہے؟ اگر واقعتاً ایسی مثال ہو تو انشاءاللہ ہم اس پر تبادلہ خیال کریں گے. دکتر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو خیالی سوال ہوا نا, آپ کا سوال خیالی ہوا. ہاں, اور دوسری, ہاں جی بارک اللہ فیکم, دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ بھائی صرف اسناد کا ثابت ہونا بھی کافی نہیں. آپ اس نقطے پر توجہ دیجئے. کبھی ایسا ہوتا ہے پوری سند ثابت رہتی ہے, سارے روات ثقات رہتے ہیں, عدول رہتے ہیں, لیکن اسناد مرکب رہتی ہے, متن کچھ اور ہوتا ہے, سند کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ سرسری طور پر روات کو دیکھ کر حکم نہیں لگا سکتے. تلفیق اور ترکیب یہ مصطلح الحدیث کا ایک باب ہے کہ ایک صحیح سند کو ضعیف متن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ایک ضعیف سند کو صحیح متن کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. تیسری بات آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ کبھی واقعتاً حدیث ثابت ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, مقبول ہوتی ہے, لیکن وہ محکم نہیں رہتی. عمل کرنے کے لیے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ محکم ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ منسوخ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. پھر آپ نے یہ تمہید باندھی, مقدمہ باندھا, اس کے بعد آپ الگ موضوعات میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دوسرے موضوعات پر ابھی گفتگو باقی نہیں رہی. آپ نے بنیاد جس پر رکھی, میں نے 3 باتیں بتانا آپ کو ضروری سمجھا. جزاکم اللہ خیر. اچھا, شیخ کیونکہ کسی کو تھوڑی وضاحت کے لیے, مطلب حالانکہ میں شیخ دکتور نسیم کے اس میں آئی, ابھی شیخ اپنے حسین صاحب جو بیان کر رہے تھے, میں ان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہا کہ ایک راوی نے اگر راوی معذرت شیخ, آپ کی آواز چلی گئی ہے, شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شیخ. چلیے کوئی بات نہیں, ہم بعد میں لے لیں گے کمنٹ انشاءاللہ. دکتور نسیم, ایک سوال ان کا رہ گیا جو انہوں نے ذکر کیا تھا صحیح و ضعیف نے. وہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ امام ابو حنیفہ تک وہ بات معتبر تھی, صحیح تھی, اور بعد میں جا کے وہ حدیث ضعیف ہو گئی محدث کے پاس پہنچتے پہنچتے. ایسا ایک سوال میں انہوں نے بات لائن ذکر کی تھی, ہے نا صحیح بھائی؟ صحیح و ضعیف بھائی. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو حنفی ہے, جو احناف ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے ان کی جو کتاب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, ان کی اپنی تو نہیں ہے لیکن ان کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے ہم نے اس سے پڑھا ہے, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو آپ ڈاؤٹ نہیں ہے نا, تو وہاں سے تو لے سکتے ہیں نا. میرے بھائی, یہ کس نے بتایا آپ سے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے؟ مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب جو کتاب منسوب ہے, سنیے, آپ مفروضے جو قائم کرتے ہیں نا, جو بنیاد رکھتے ہیں, غلطی وہی بنیاد ہی میں رہتی ہے. یہ مفروضہ کیوں قائم کر رہے ہیں؟ ایسا تو ایسا احناف بھی نہیں مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب جو کتاب منسوب ہے اس میں جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں. اور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ادب, احترام, ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر, کوئی بھی عالم دین جو شریعت پڑھتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جہود, ان کے خدمات سے مستغنی نہیں ہے, خاص طور سے جو فقہ کے میدان میں ہیں. لیکن اس بات پر تقریباً تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ روایت کے باب میں, احادیث کی روایت کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ثقہ نہیں مانا گیا ہے. یہ ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جو علماء جرح و تعدیل ہیں یہ سب طلبۃ العلم اس بات کو جانتے ہیں. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب تک یا امام ابو حنیفہ تک پہنچنے تک صحیح تھی, بھائی یہ اس بات کا میں مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی, 80 میں پیدائش ہے, 150 میں وفات ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں, مسئلہ بیان کرتے وقت استدلال کے طور پر, تو ضروری تھوڑی ہے کہ انہوں نے بیان کیا تو حدیث صحیح ہوگی. نہ تو یہ بات ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں, نہ دنیا کے کسی اور امام کے بارے میں, کہ اگر فلاں نے کوئی حدیث بطور استدلال ذکر کیا تو اس کا بیان کرنا ہی اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ بات نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نہ دنیا کے کسی اور امام کے بارے میں ہے. ہم اس کو جانچیں گے, پرکھیں گے, محدثین نے جو اصول بنایا ہے, اور ہم کو جانچنے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے جو جبال موجود ہیں علم حدیث میں, انہوں نے سب کچھ جانچ پرکھ کے ہمارے لیے تیار کر دیا ہے. تو آپ کو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک حدیث کے پہنچنے کا مطلب ڈائریکٹ ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے. یہ مطلب نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچنے کا ہے, نہ تو کسی اور امام تک پہنچنے کا ہے, بلکہ مسئلہ اصولی ہے. اصولی اعتبار سے اگر وہ حدیث صحیح ہے محدثین کے ہاں تو صحیح ہے, چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچے یا کسی اور امام تک پہنچے. تو یہ بات کسی نے آپ کے دماغ میں غلط طریقے سے ڈال دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک حدیث پہنچنے کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ حدیث صحیح ہے. جی بارک اللہ فیک, ان کو صحیح بھائی واضح ہے. ان کو سقہ راوی مطلب نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ سقہ راوی نہیں ہے. دیکھیے, آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ طالب علم نہیں ہیں, ان جو ہے بکھیڑوں میں آپ مت پڑیں. علماء جرح و تعدیل نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ثقہ نہیں مانا ہے, لیکن اس سے ان کے مرتبے میں, مقام میں کوئی کمی نہیں آتی ہے.
ان کے پاس اور میں دوسرے مقلد علوم ہیں. نہیں ہوں. میں ابو نہیں حنیفہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, اصل میں یہ بات ایسا ہے نا, بہت سارے لوگ دل پہ لینے لگتے ہیں. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان کو سب کچھ تھوڑی دے دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے محدث بنایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقیہ بنایا, اصولی بنایا, الگ الگ علماء الگ الگ میدانوں میں ماہر ہوئے. تو علم حدیث میں اگر وہ مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی تو ایسا تھوڑی ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اس سے کم ہو جائے گا. بالکل نہیں, یہ ان کا میدان نہیں تھا. نہیں, میں سمجھ رہا ہوں, میں ان کا مقلد نہیں ہوں, میں بس پوچھ رہا ہوں, میرا ایک سوال تھا ہاں بس. میں ان بالکل, کا ہاں, میں تو جو کسی کا بات میں نے مقلد نہیں, میں بتایا مقلد نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے. میں مقلد نہیں ہوں, کسی کا بھی نہیں, میں کسی نہیں کا بھی کوئی نہیں بات ہوں. نہیں, اچھی بات ہے. شیخ کفایت کا بھی نہیں ہوں اور کسی کا بھی نہیں ہوں. زاہد پٹیل صاحب کا بھی مقلد, کسی کا مقلد نہیں ہوں میں, الحمدللہ. جی بہت اچھا. جی, تو ابھی یہاں پہ جو بات جو آئی ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہو سکتا ہے, اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں گے نا تو کوئی بھی بدعت, ہر بدعت آئے گی, ضرور دلیل رہی ہوگی, ضرور میلاد کی بھی دلیل رہی ہوگی, میلاد منانے کی ضرور اس کی بھی رہی ہوگی. تو ہوگی کا دروازہ مت کھولیے, ہے تو لاؤ, ہم سب مانیں گے, نہیں ہے تو ہم سب کو نہیں ماننا چاہیے. بھئی یہ ہوگی کے چکر میں پڑھ کر اپنے عبادات کو, اپنے عقیدت کو نہیں برباد کرنا چاہیے کہ آدمی ہوگی کے چکر میں سب کچھ برباد کر رہا ہے کہ ضرور رہا ہوگا. جی دکتور حسین, کوئی آخری لفظ؟ زید بھائی, میں بھی یہ بھائی کو یہی نصیحت کروں گا کہ جی. جو علم فرض ہے, واجب ہے, توحید و سنت کا, حرام و حلال کا, وہ علم یہ حاصل کرے. اور جس علم سے اب ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ فلاں شخص معتبر ہے یا غیر معتبر ہے, ثقہ ہے یا ضعیف ہے, جس کے بارے میں قبر میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا, لا یعنی چیزوں میں نہ پڑھیں. میں اس بات کی سب سے پہلے نصیحت کروں گا. لیکن واقعتاً یہ طالب علم ہے اور علمی جستجو ان کے پاس ہے. میری بات ہو جانے دیجیے. واقعتاً اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ اس کو لا یعنی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں, نشر الصحیفہ فی ذکر الصحیح من اقوال ائمۃ الجرح والتعدیل فی ابی حنیفہ. انشاءاللہ آپ کی یہ علمی پیاز بھی انشاءاللہ بجھ جائے گی. آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح سے شیخ معلمی کی التنکیل, اگر آپ طالب علم ہیں تو شیخ عبد الرحمن المعلمی کی ایک کتاب ہے التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الاباطیل, یہ کتاب پڑھیں. اور دوسری کتاب شیخ مقبل وادعی کی نشر الصحیفہ. اور اگر اس سے اور آگے جانا چاہتے ہیں تو خطیب بغدادی کی ڈائریکٹ تاریخ بغداد پڑھ ڈالیے. جی شکریہ. ہاں اچھی بات ہے جی, شکریہ. چلو نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں.